علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکی وذکر اسم ربہ فصلی، بل تؤثرون الحیاة الدنیا والآخرة خیر وابقی، ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، لمن الشاہدین والشاکرین۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا اللہ جل مجدہ کے لیے سزاوار ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ وہی جلاتا اور مارتا ہے، ہر مخلوق کا وہی روزی رسا ہے۔ جسے چاہتا ہے بے نیازی عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے تنگ دست فرماتا ہے۔ سب فیصلے اسی کے اختیار میں ہیں، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کے اختیار کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق لائق عبادت سوائے اللہ جل مجدہ کے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور خاص رسول ہیں۔ صلاۃ و سلام نازل ہو ہمارے آقا نامدار حضور تاجدار محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر۔ بزرگان دین، برادران اسلام، آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے، اور اللہ جل مجدہ کا ہم پہ یہ کرم ہے کہ ہم صحت مندی کے ساتھ اس کی بارگاہ میں فرض کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ آج عید در عید ہے، عید الاضحیٰ بھی ہے اور عید المومنین ہے، مجموعہ عید ہے۔ دو عیدیں ہیں سمجھیے آج۔ عید المومنین ہر جمعہ ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے ساتھ عید المومنین ہم آج منا رہے ہیں۔ آپ غور کریں، جب دو فضیلتیں ایک ساتھ مل کے آ جائے، اور جمعہ کے اعتبار سے جو اذکار جس کی افادیت و فضیلت و اہمیت سید عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں، اور پھر اللہ کی قدرت سے اس میں اور مزید دو چند اضافے کے ساتھ وہ دن آ جاتا ہے، تو سوچیں فضائل، افادیت اور وظائف و اذکار میں بھی اس کی فضیلت کے معاملات بڑھ جاتے ہیں۔ تو آج بڑی خوشی اور مسرت کے ساتھ نعمت رحمت خداوندی کے حصول کا بہترین ذریعہ جو ہم پر سائے فگن ہیں، ان لمحوں کا فائدہ اٹھانا یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ آقا دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن آئے تو کثرت سے مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پر جب درود پڑھیں گے، جب تو آپ تو میٹھی ہو چکے ہوں گے؟ آقا دو عالم سید صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرم اللہ علی الارض اسامی الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام فرما دیا ہے انبیاء کے اسام، یعنی انبیاء کے اسام محفوظ رہتے ہیں۔ پھر آقا دو عالم سید عالم سرور کائنات مالک جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ تم درود پڑھا کرو، تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے اور میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو ہر ربط امتی کا اس کے کردار کے معاملات سے مختلف ہو سکتا ہے، مگر درود ایک ایسا عمل ہے جس سے براس سید عالم سے جڑنے کا ذریعہ ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل براس ربط کے حصول کا بہترین ذریعہ کیا ہے بولیے؟ کثرت درود و سلام۔ درود و سلام یہ ایک ایسا عمل ہے جو جمعہ میں کثرت سے کرنے کا حکم خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ آپ کی چاہ سمجھے یا آپ کا حکم سمجھے، امتیوں کے لیے آپ نے فرمایا کہ کثرت سے جمعہ کے دن مجھ پہ درود پڑھا کرو، تمہارا درود مجھ کے پیش کیا جاتا ہے۔ اور درود پڑھنے کے فائدے بے حساب ہیں۔ جب کوئی ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، بانی جامع نظامیہ انوار اللہ خان علیہ رحمۃ الرضوان نور اللہ مرقدہ اپنی کتاب انوار احمدی جو اقوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتی ہے، یعنی پوری یہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھی ہوئی کتاب ہے، مگر پورے اس میں احادیث آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے جمع کر دی ہے۔ تو اس کتاب میں حضرت رقم طراز فرماتے ہیں کہ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اس درود پڑھنے والے کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے، اس کے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ ایک درود پڑھنے کی جزا ہے۔ اب سوچے جو مسجد میں داخل ہونے سے صبح فجر کی نماز سے لے کر مغرب تک اگر کوئی درود پڑھتا ہے تو سوچے اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ ایک صحابی نے جب سنا آقا دو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جوش میں ارشاد فرما دیا اپنی کیفیت میں کہ کثرت درود پڑھو، تو کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کتنا وقت مقرر کروں درود کے لیے؟ بولے جتنا تم چاہو۔ تو کچھ وقفے کے بعد صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں آدھا دن مقرر کر دوں؟ تو سید عالم صاحب نے فرمایا کہ مزید کچھ اضافہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ کس بارے میں بات ہو رہی ہے؟ درود و سلام کے بارے میں۔ پھر تھوڑے وقفے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں ثلث دن مقرر کر دوں؟ تو بولے جتنا تم اور اضافہ کرو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو پھر صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں کثرت سے آپ پر درود ہی پڑھتا رہوں گا۔ تو فرمایا آقا نے تمہارے لیے نجات ہے، اللہ تم کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو درود و سلام کی بڑی اہمیت ہے، اور بعض درود و سلام سے اپنے آپ کو جو روکتے ہیں، خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو روکتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں۔ دیکھیے یہ تو احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، خود اللہ تعالیٰ مطلق حکم فرماتا ہے جس کو آپ جمعہ میں خطبے میں بھی سنتے ہیں۔ یہ مطلق حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کسی قیود سے جڑا ہوا نہیں، زبردستی لوگوں نے جوڑ رکھا ہے، زبردستی لوگوں نے جوڑنے کی کوشش کی اپنی دانش سے، اپنی خرد اور اپنی عقل سے۔ احکام خدا بندی اطاعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں عقل کے گھوڑے دوڑانا خسران نقصان ہے بہت بڑا، اور کچھ لوگ کرتے ہیں، کرتے آ رہے ہیں، کرتے رہیں گے، کیونکہ وہ اسی کے لیے پیدا ہوئے۔ ان کو خود بھی دانش میں نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں، وہ حق سمجھتے ہیں اور حق سمجھ میں ان کو نہیں آتا۔ دیکھیں آپ انسانی طبع جو ہے آپ سن رکھے ہیں کہ انسان فطرتاً نفس امارہ کا پجاری ہے۔ نفس امارہ کی نشو و نما انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے، اور نفس امارہ کا کام ہی یہ ہے کہ برائی کی طرف کھینچ کے لے جانا اور برائی کو اچھا بتا کے پیش کرنا، اور یہی کام تو ہوتا آیا کفار و مشرکین کے ساتھ۔ وہ حق سنتے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کلام قرآن سنتے تھے، کلام اللہ سنتے تھے، مگر سم بکم عمی فہم لا یرجعون، ان کی کیفیت بیان ہوئی۔ سن کے قبول کرنے کی کیپیسٹی نہیں، سن کے سمجھنے کی کیپیسٹی نہیں،
حق کو دیکھ کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات ہوتے تھے، معجزات دیکھ کر بھی وہ حق کو قبول نہ کر سکے. یہ انسانی تو تھے سارے. تو ایسے ہی کچھ انسان ہمارے ارد گرد، ہمارے ہم نشیں، ہم مجلس، ہم مسجد، ہم سمجھے پڑوسی، ہم محلہ، ہم شہر، جو بولتے ہیں ان سے چھٹکارا نہیں. جب تک اندھیرا نہ ہو روشنی کی اہمیت معلوم نہیں ہوتی. جب تک یہ نہ ہو تو حق معلوم کیسا ہوتا؟ تو باطل پرست کے داعیدار تھے، ہے اور رہیں گے. یہ کب مٹیں گے؟ جب رب چاہے گا. جب مٹ جائیں گے تو دنیا ہی ختم ہے نا. اب یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کا اثر الگ الگ ہوتا، ہر ایک کی فطرت الگ الگ ہوتی، ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہوتی. کوئی زیادہ ہوتا تو کوئی کم ہوتا، مگر نقصان تو ان سے برابر ہے، خسارہ تو ان سے ہے. آپ غور فرمائیے، جب اللہ کا مطلق حکم ہے، اللہ مطلق حکم فرما رہا ہے کہ بے شک، خود اپنے آپ کو اللہ شامل کر رہا، کسی عمل میں اللہ نے شامل، کسی حکم میں بولیے اللہ کا شمول نہیں ہے، مگر اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ. نہ صرف اللہ بلکہ اس کے مقربین سارے نورانی مخلوق ملائکہ، حبیب پاک سید عالم محبوب خدا سرور دارین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں. پھر اللہ کا خطاب ہے، حکم ہے بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان قبول کر چکے ہو، جو ایمان سے آشنائی حاصل کر چکے ہو، جو ایماندار ہو گئے ہو، ایمان لے آ چکے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، تم بھی کیا کرو؟ میرے حبیب پاک پہ درود و سلام پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب بھی یہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو درود پڑھنا فرض ہو جاتا. اور جب بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے تو فوری زبان سے آواز کے ساتھ کیا نکلنا؟ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنا. کم سے کم چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وسلم، یا پورا درود اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم پڑھنا چاہیے. اور یہ فرض ہے. کیا ہے بولیے؟ یہ فرض ہے. درود پڑھنے سے سینے کا کینہ دور ہوتا، درود پڑھنے سے شفا حاصل ہوتی، بیماریاں دور ہوتے، درود پڑھنے سے قدرتیں دور ہوتی، درود پڑھنے سے دل روشن ہوتا. درود کے بے باہ فوائد ہیں. اور مجموعے درود کثرت سے اگر کسی گھر میں پڑھی جاتی ہے تو 40 گھر آگے پیچھے اطراف کے 40 گھروں تک بلایات کا نزول نہیں ہوتا. اگر کوئی مجنون ہے تو اس کو سرور و سکون و تسکین حاصل ہوتا. کس سے بولیے؟ درود پاک کی برکت سے. اب کچھ لوگ بولتے ہیں ارے بھائی درود بولے تو وہ درود ابراہیم پڑھو نماز میں ہے. سو سنتے نا بھائی، سنے تو ہوں گے کبھی، نہیں سنے تو ایسا بولتے کتے بولتے تو کتے تو ہمارے حیدرآباد میں بہت ہے. وہ کتے یہ کتے ایسے کتے پڑھتے رہتے. یہ کتے میں آج حالت بری ہو گئی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. خطرناک ہے یہ کتے. اور کتے میں بہت برے حالات ہیں ہمارے معاشرے کے، ہر طرف حالات. کوئی وسیع القلب بننے تیار نہیں، جبکہ مومن کی شان و عظمت یہ ہے کہ کسی معاملے میں بھی ذاتیات میں بھی کوئی حملہ کرتا ہے تو دیر سے روٹتا ہے، جلد گھل مل جاتا ہے. یہ مومن کی صفت ہے. آقا نے فرمایا مسلمان مومن جو کامل مومن ہوتا ہے کیا کرتا ہے؟ وہ دیر سے ناراض ہوتا، مطلب برداشت کرتے انتہا جب کوئی کر دیتا ہے تو جب ناراضگی آتی اور کوئی بھی موقع مل جاتا ہے تو پھر گھل مل جاتا. دائمی ناراضگی رکھ نہیں سکتا مومن. ارے مومن وہ تو رسول کی نورانی نبوت کی شعاؤں سے اپنے آپ کو سیراب کرنے والا. بھائی مومن کیا ہوتا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جو شعائیں ہیں، روشنی ہے، اس سے اپنے سینے کو مجلہ کرنے والا. اس کا سینہ روشن رہتا، اور جس کا سینہ روشن ہے وہ کجی رکھنے والا کبھی نہیں بن سکتا.
تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ درود کیا کرتا ہے؟ انسان کو تزکیہ دیتا، پاکیزگی دیتا، اس کے اندر خوش اسلوبی پیدا کرتا، نفس اس کا متحر ہونے لگتا۔ درود کے بہت فوائد ہیں، اور درود کے لیے کوئی قید نہیں ہے، درود و سلام کے لیے کوئی مقید پہلو نہیں، جب چاہے جہاں چاہے جیسا چاہے بیٹھ کے، اب جیسی جیسی آپ کی طبیعت بنتے جائے، ادب ملحوظ، اب جتنا مؤدب ہوگا بندہ اتنا، اب جتنا محبت ابھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پروان چڑھے گی، وہ محبتیں اس کو ویسے ہی انداز میں اس کا وظیفہ بڑھتا جائے گا۔ مگر اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہر وقت اللہ جل مجدہ پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا، یاد رکھیے۔ صیغہ استمرار اللہ نے استعمال فرمائی، اور انا کے ساتھ انا شرط لگاتے ہوئے کہ بے شک اللہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ جل مجدہ اور اس کے نورانی پورے فرشتے مل کے کیا کر رہے ہیں؟ سید علیہ السلام پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو میرے حبیب کو حق مان لیے، میرے حبیب کے ذریعے جو میرا پیغام آیا اس کو قبول کر لیے، وہ لوگوں سنو جنہوں نے قرآن مجید کو کلام اللہ مانا، اس کے احکام کی عمل آوری کے لیے تہیہ کر لیے، اور میرے حبیب کو حق مان کے حبیب کو بھی قبول کر لیا، وہ لوگوں سنو، میرے حبیب پاک ایسا حبیب جس نے تم کو قرآن دیا، حق کا دائیدار بنا، اور قرآن کی حقیقی پریکٹیکلی لائف کے نمونے اپنے آپ کو بنا کے پیش کیا۔ سمجھیں؟ یہ ایک بات جملہ ہے مگر کتنی گہری باتیں، کیسی شرح ہے اس کی دیکھیں کہ ایسا حبیب جس کو تم نے قبول کیا، وہ حبیب کیسا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو سراپا قرآن کا عامل بنا کر تمہارے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، نمونہ بنا کے، اور تم نے اس کو قبول کر لیا، تم نے مان لیا۔ تو ایسے نبی پر اے ایمان والو، اے قبول کرنے والو، تم بھی کثرت سے درود و سلام بھیجا کرو۔ ہائے ہائے ہائے، کلمہ پڑھانے کا احسان نہ رہا۔ تو یہ جو درود پڑھنے میں بہت سارے جو چیبی گوئیاں ہوتی ہے، یہ کم ایمانی کی علامتیں ہیں۔ جس کا ایمان تزلزل ہوتا ہے، جس کا ایمان ان کی جسم سے، ان کی روح سے چھوڑنے کے دہانے پہ ہوتا ہے، ویسے لوگ اس پہ نزا کی باتیں کرتے ہیں۔ ذہن میں رکھیں، پوری ذمہ داری سے آپ کے سپرد کر رہا ہوں، یہ کہ لفظ بڑی دانش مندی اور حضور ذہنی سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایسا نہ سمجھیں کہ نذرانے کی نظر ہے، نہ بیان، جمعہ کا بیان ہے، اور قبول کیا ہوں اس منصب کو بڑی ایمانی جلا کے ساتھ، اور ذمہ داران نے بڑی سوچ سمجھ کے بعد ہی مجھے سپرد کیے ہیں۔ تو بڑی ذمہ داری سے یہ پیغام جمعہ کے ذریعے اس لیے دے رہا ہوں کہ جو لوگ ابتر بولتے تھے وہ تو مٹ گئے۔ میرے حبیب کی شان اللہ تعالیٰ قیامت تک قائم رکھا، اور بڑی عروت کے ساتھ، بڑے عروج کے ساتھ ہر دن میرے آقا کی شان بڑھ رہی ہے، اور اس عظمت کے مقابل میں نہ کوئی آیا ہے، نہ آیا ہے، نہ آئے گا۔ مٹے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ یہ میرے حبیب کی شان ہے۔ یہ عید مبارک یہ بتلاتی ہے پوری کائنات کو، پوری دنیا کو، پوری کائنات کو۔ دیکھو اللہ کے نبی محبوب خدا معلم انسانیت نے انسانیت کی بقا کے لیے کیسا نظام بنا کے امت مسلمہ کے حوالے کیا۔ ساری دنیا مل کر بھی ایک جٹ ہو جائے تو اس میں کوئی نقص نکالنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ جھوٹوں کا کیا ہے؟ انٹرنیشنل لیول پہ بیٹھ کے بھی جھوٹ بولا تو سچے کا معاملہ کیا ہے سمجھ سکتے ہیں آپ۔ کہاوت ہے ہمارے حیدرآباد تک ان کی، سچے کی حالت بری بات ہی سن کے ارے کیا خطرناک بول دے رہا۔ تو یہ حالات ہر طرف، ہر گوشے حیات میں جھوٹے موجود ہیں۔ جو دل میں آیا، جیسا دل میں آیا، اپنی عقل کی باتوں سے بھائی یہ پڑھو وہ پڑھو، تو کون بولنے والا، اللہ تو مطلق پڑھو بول رہا نہیں ہے۔ اللہ کا امر جو ہے، اللہ کا حکم کیا ہے بولیے؟ مطلق ہے۔ صلاۃ کا معنی دعا کے آتے، صلاۃ کا معنی نماز کے آتے،
صلاۃ کے معنی رحمت کے بھی آتے ہیں. تو یہ نسبتوں کے ساتھ معنی بدل جاتے ہیں. اگر آپ نماز کی بات کر رہے ہیں تو صلاۃ سے مراد کیا ہوں گی؟ وہ نمازی ہوں گی. اور نماز کے اندر بھی درود ہے. دیکھیے آپ، بغیر واجب ہے درود پڑھنا ہے، آپ کو نہیں ہے درود پڑھنا ہے، درود پڑھنا ہے. درود پہ نماز اختتام ہے. اور نماز کس کے لیے؟ اللہ فرماتا ہے الصلاۃ للذکری، الصلاۃ للذکری، نماز خالص میرے ذکر کے لیے، نماز خالی میرے ذکر کے لیے. تو نماز بھی کیا کرتی ہے؟ تزکیہ کرتی ہے بندے کا. جامع الاذکار خداوندی ہے نماز. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے مسرور ہوتا ہے. اور جب بندہ رکوع اور سجود میں آتا ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. فجر پڑھ کے گئے تھے، کیا کیا کر کے آ رہے ہیں پر نہیں معلوم، مگر اب جمعہ پڑھ لیے تو فجر سے اب تک کے سارے گناہ معاف. دیکھیے آپ کیا نظام ہے. تو یہ معافی مل رہی کیسا، معافی ہو رہی کیسا، معافی کا پروانہ کیسے مل رہا؟ درود و سلام سے. یہ میرا ایمان ہے. جتنے آپ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑتے جائیں گے عمل ہلکا اور آسان ہوتا جائے گا. بڑے سے بڑے باریک مسئلے آپ کے لیے ایک شہد کے ٹپکے جیسے ہو جاتے ہیں. چٹکارا لو اور آگے بڑھو، آسان ہو جاتے ہیں. نفس کشی کرنا، نفس کو قابو رکھنا آسان بات نہیں. یہ ایک ایسے پرندے جیسا ہے جو موقع کی تلاش میں قفس کھلے تو بھر ہو جائے، قفس کھلے تو بھر ہو جائے. نفس انسان کا ایسا ہی ہے، مگر جب اتباع میں آتے ہیں تو کیفیت بدل جاتی ہے. پنجرہ کھلا رکھو، کیا بھی رکھو، اپنے قید میں رہنا، اپنے دائرے میں رہنا، اپنے آپ میں رہنا، اور اپنے آپ کو دیکھ کے خدا کی عرفانیت و خشیت میں رہنا، یہ شان بن جاتی ہے. یہ سب کیسے؟ علم بھی ہے. اپنی ضرورت کا علم بندے کو ہر ایک کو حاصل کرنا ہے. جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے نماز کا، روزے کا، زکوٰۃ کا، تب تک اس کی عرفانیت، اس کی تلذذات، اس کی لذتیں میسر نہیں ہو سکتی. تو اللہ پاک فرماتا ہے قد افلح، تحقیق کہ وہ کامیاب ہوا، بامراد ہوا، من تزکا، جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے آپ کی تطہیر کی، اپنے آپ کو پاکیزہ کیا نفس میں. قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اللہ کا ذکر کیا خوب اور کیا کیا؟ نماز پڑھی. یہاں نماز مرادی ہے، کیونکہ نماز کے اندر اللہ نے مجموعے اذکار بنا دیا. جب بندہ ذکر کرتا ہے، تکبیر بولتے آ رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم، کثرت سے پڑھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں جب تم جنت کی کیاریوں میں آؤ تو اس کے پھل کھایا کرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت کی کیاریاں، اس کا پھل، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آقا نے فرمایا مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں، مسجدیں جنت کی کیاریاں ہیں، اور اس میں آنے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ پڑھنا، اس کے کیا ہے؟ یہ پھل ہے. ہائے ہائے ہائے، قربان جائے میرے آقا، کتنا پیارا عمل ہے. اور یہ پڑھنے سے خود کا فائدہ ہے، بے حساب نفع ہے اس کا. جو لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں، دیکھیں ان کی زندگی میں کیسی بے نیازی آنا شروع ہو جاتی، کیسے مفلسی کافور ہو جاتی. سرد غیب دیکھے دیکھے تک کب تونگری آ گئی، کب بے نیازی آ گئی، پتہ نہیں چلتا. کیوں کہ میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا یہ بہت بڑا قیمتی تحفہ ہے امت کے لیے. تو اپنا تزکیہ کرنا، جب تزکیہ کرتے تو تزکیے میں فائدہ کیا ہوتا؟ جو دنیا ہے یہ مرغوب، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. دنیا کی چاق و چہل میں سب گم ہیں. اس کی چاق و چوبند کیا کرتی؟ سب کو سمیٹ لیتی، گھیر لیتی. مگر جب بندہ تزکیہ کر لیتا ہے تو عقبہ کی فکر لگ جاتی ہے، آخرت کی فکر لگ جاتی ہے، اور آخرت اس کے لیے آسان نظر آنے لگتی ہے. اور آخرت کی فکر میں دنیا کی ہر مصیبت کو وہ سرد محسوس کرتا. دنیا کی کوئی چیلنجز
اس کو کبھی زیر نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی فکر، اس کی فہم، اس کی سوچ، اس کے اندر ساری صحیح کی کیفیت جو بدل جاتی ہے وہ آخرت کی فکر میں ہوتی ہے، آخرت طلبی ہوتی ہے، اللہ کے دیدار کی الفت، اللہ کے دیدار کا جذبہ، اللہ کے دیدار کی انسیت، آس امید بن جاتی ہے تو دنیا اس کے لیے کچھ نظر نہیں آتی، اور دنیا کو وہ ہج مانتا ہے۔ اور یہ بات یہ مت سمجھو کہ یہ پہلی بار قرآن میں آ رہا ہے، بلکہ یہ صحیفہ ابراہیم میں بھی آیا ہے، صحیفہ موسیٰ میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے۔ عقبہ کی فکر کرنا ہے، عقبہ کو ترجیح دینا ہے، آخرت کو ترجیح دینا ہے، اور آخرت کی ترجیحات کے لیے سید علیہ السلام نے کیا کیا خوشخبریاں سنائی۔ اور آج الیکٹرانک میڈیا مسلمانوں کا استحصال کرنے کے لیے ایک لے لیا، 70 حورے چل رہا نا، یہ سمجھیں یہ سب آخرت سے ذہنی طور پہ، عقیدتی طور پہ توڑنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں ہر مذاہب کے لوگ اپنے مذہب سے بیزار نظر آئیں گے، مسلمان کبھی بیزار نہیں ہو سکتا، مسلمان کبھی کمزور بھی نہیں ہو سکتا الا منافقین کے، کیونکہ ہمارے اندر ایمان والے ہیں یا منافقین ہیں۔ منافقین ایمان والوں کو نقصان کرنے کے لیے گھس گئے سو ہے، گھس پٹے ہیں، یہ جو کجیاں نکال کے امت کے سامنے لا کے پیش کرنے کی جرات کرتے، یہ ہمت ان کو ملتی طاغوتی قوتوں سے۔ جو اسلام کے ماننے والے، اسلام کے ہم نواؤں کو، اسلام کے مضبوط دلداروں کو وہ تزلزل کا شکار کرنے کی کاوشیں کرتے رہتے۔ تو عزیز اور بزرگوں، عید الاضحیٰ جو ہم پہ سائے فگن ہوئی ہے، یہ ہمیں ایک جٹ ہونے کی دعوت دے رہی ہے، اور یہ بتلا رہی ہے کہ دیکھو خدا ترستی، خدا کی الفت، خدا کی انسیت، خدا کی محبت ابراہیم و ذبیح اللہ علیہ السلام کی طرح ہونا چاہیے، اور اس کو پروان چڑھانے والے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہونا چاہیے، جنہوں نے ہماتن پوری کوشش کے ساتھ اس فکر کو، اس فکر راسخہ کو قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچا دیا، قیامت تک آنے والے بندگان خدا تک ان کی فکر و فہم میں جاگوزی فرما دیا۔ یہ کام ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا، کوئی روک نہیں سکتا اس کو۔ وہ کیسے ہو رہا ہے یہ کسی کی دانش میں نہیں آ سکتا، کسی کی فہم و فکر وہاں تک دسترس نہیں رکھ سکتی، کیونکہ اس کی حمایت، اس کی تائید، اس کی نصرت خالق کائنات اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان کے جیالوں سے، ایمان والوں سے اپنی ایمان کی تازگی کے لیے، گلاب کی طرح کھلے ہوئے رہنے کے لیے، گلاب کی طرح خوبصورت نظر آنے کے لیے ایک روحانی فیضان دے رہا ہے، اور مطلق حکم فرما رہا ہے کہ ایمان والو، اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے، ملائکہ بھی درود پڑھ رہے ہیں، تم بھی درود پڑھتے رہو تاکہ تم اندر سے کھلے کھلے رہو۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ محمد و اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کثرت سے درود پڑھو۔ جمعہ آ گیا تو وظیفہ ہمارا کیا ہونا ہے؟ درود ہونا ہے۔ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد، کل بلاؤں کا دفاع ہے صلی علی محمد۔ کثرت سے پڑھیے، مجال ہے کوئی آپ کو چھو لے۔ عقیدہ ہونا، یقین ہونا جیسا اللہ نے دیا۔ کیا پیارا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، کسی حکم میں دیکھیے آپ ایسا نہیں میں بھی کر رہا ہوں، میرے ملائکہ بھی کرے، تم بھی کرو۔ ہائے ہائے، درود ایک ایسا عمل ہے جس میں اللہ بھی بندگان خدا اپنی مخلوق کے ساتھ شامل ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، کسی نبی کو یہ اعزاز اللہ نے دیا ہے تو بتاؤ۔ سلام بھیجا، سلام علی نوح، سلام علی یاسین، سلام علی ابراہیم، سب کو سلام ہے، مگر میرے آقا کو درود بھی ہے اور سلام بھی۔ ہائے ہائے ہائے، عزیزوں اور بزرگوں، اپنے عقیدوں کو تازگی بخشو۔ جب تک عقیدہ مضبوط نہیں، عمل کا کوئی نفع نہیں۔ تو آئیے، ہمارا وقت ہو چکا ہے، ہم ایک آخری کلمہ جس کے ذریعے روز کی وقتاً فوقتاً، لمحہ دو لمحے میں جو خطائیں ہوتی ہے
ان خطاؤں کا کفارہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، جس کی وجہ سے انسان نظیف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ بے بہا ہے۔ جب تک ہم یہ پڑھیں گے نہیں اور یہ خیال رکھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، نفع حاصل نہیں ہوتا۔ پہلا کلمہ جو ہم پڑھے تھے پاکیزگی، دوسرے کلمے کے ذریعے گواہی، تیسرے کلمے کے ذریعے اللہ کی تمجید بیان کرے، چوتھے کلمے پوری بلایات جو بھی اثر انداز ہے سب رفع، کوئی قوت ہم کو چھو نہیں سکتی، یہ پڑھ لی تو بس۔ اللہم انی اعوذ بکا من ان اشرک بکا شیئا وانا اعلم بہ تبت عنہ واتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبہتان والمعصی کلیہا اسلمت وآمنت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جو ہم سے ہوتے خطائیں، ہم نے کسی پہ تہمت باندھی، اللہ معاف کر دے، ہم نے کسی کے بارے میں حسد لا لیا، اللہ معاف کر دے، کوئی شرکی کلمات خفی کسی بھی غفلت میں بھی اگر نکل گیا، اللہ ہم تو فوری پناہ مانگ رہے ہیں، اور دوبارہ تجدید کر رہے ہیں اپنے ایمان کی۔ ہر دن اگر ایسا کر لیں تو دن بھر کا جو بھی انجانے بے جانے جو بھی خطائیں ہو گئی سونے سے پہلے پڑھ لیے، سو اللہ کے حوالے کر کے ہائے ہائے ہائے، اگر آ جائے اجل تو لبیک و صادق کی صدا کے ساتھ سوئیں گے۔ سوچئے کیا معاملہ ہے۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں نیک توفیق عطا فرما، نیک ہدایت عطا فرما۔ مولا ہم سب کو ایک جہتی میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو اتحاد تیرے محبوب کے شہدائی صحابہ نے اپنے کرداروں کے ذریعے پیش کیا ہے، اس کو سمیٹ کے اس طرح جینے کا طرز عطا فرما، وہ جذبہ ایمانی عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما، وقت نزا کلمہ طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرت